الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج وسهل اللهم له المخرج واجعل لنا من أنصاره وأعوانه ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين سامعین ذوی الاحترام، سب سے پہلے آپ برادران ایمانی کی خدمت میں بلکہ جملہ تمام اہل ایمان کی خدمت میں منجی بشر فرزند زہرا حضرت صاحب الامر علیہ السلام ولادت باسعادت پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ پروردگار حجت خدا کا واسطہ اہل ایمان کو ایسے ہزاروں خوشیاں نصیب فرما۔ پروردگار دعا کی رات ہے، اس رات کا نام ہی شب برات یعنی بری الذمہ ہونے کی رات ہے۔ پروردگار ہمیں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عنایت فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، ہر مریض کو شفاء کلی عنایت فرما۔ پروردگار اپنے آخری حجت کو اذن ظہور عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے مولا و آقا کے غلاموں میں شمار فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر بآواز بلند صلوات محمد۔ ہمیشہ کی طرح سے چند ایک فقہی مسائل کا ذکر اور اس کے بعد شب ولادت کی مناسبت سے چند ایک ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے۔ ذہن عالی میں یہ بات ہوگی کہ پچھلی مرتبہ ہم نے اسلام کے ایک اہم ترین مسئلے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ قتل خطا اسلام میں نسبتاً انسان پر کم جرمانہ عائد کرتا ہے۔ سب باتیں وضاحت کے ساتھ پہلے بات ہو چکی ہے، لہٰذا میں صرف رب پیدا کرنے کے لیے یاد دلا رہا ہوں۔ مگر مد مقابل قسم قتل عمدن قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک بے خطا انسان کا قتل کرنا انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا پروردگار نے اس کی سزا بھی انتہائی سخت رکھی ہے کہ جان کے بدلے
جان لینے کے اور کوئی صلہ معاوضہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں ایک لفظ ہے قصاص، ظاہر فقہی مسائل سے واقف حضرات اس بات سے واقف ہے، قصاص لفظی ترجمہ بدلہ لینا ہے۔ آج اسلام دشمن افراد اس نورانی حکم الہی کو لوگوں کی نگاہوں میں خراب کرنے اور لوگوں کو الہی احکامات سے بدزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باقاعدہ چند ایک واضح احکامات کے خلاف باقاعدہ تنظیم بنائی گئی، فیصلے ہوئے اسمبلیوں میں کہ قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جائے، اور نعوذن باللہ ثم نعوذن باللہ اگر مرد و عورت دونوں راضی ہو کر گناہ کریں تو ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ خداوند عالم اس قصاص اور بدلہ لینے کے بارے میں فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل اگر سمجھو تو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے؟ فقہی مسائل کے طور پر تھوڑی سی وضاحت عرض کر رہا ہوں۔ اگر ایک قاتل کو برسر عام سزا دی جائے، اور قانون یہ ہے کہ برسر عام سزا دی جائے گی، یعنی کہ چوراہے پر نہیں، عیدگاہ، ایسی جگہ جہاں پر آسانی سے لوگ جمع ہو سکتے ہوں، باقاعدہ سرکاری حاکم کی طرف سے، شرعی حاکم کی طرف سے اعلان ہوگا فلاں ٹائم فلاں مجرم کو سزا دی جا رہی ہے، اور اسے بلایا جائے گا، انہیں بلایا جائے گا، اور وقت مقررہ پر سب کے سامنے یا سولی پہ یا تلوار سے یا گولی سے اسے اڑا دیا جائے۔ جب آپ اندازہ کریں کوئی مجرم دوسرے مجرم کو اس طرح سزا پاتے ہوئے دیکھے گا، خدا کا وعدہ ہے کہ آئندہ کوئی جرم نہیں کرے گا۔ ہمارے ہاں جرم کا طریقہ ہے کہ دروازے سے لے جایا جاتا ہے، کھڑکی سے نکال دیا جاتا ہے۔ آسانی ہوتی ہے اس لیے میں نے کھڑکی کا نام لیا، ضروری نہیں کہ کھڑکی سے نکال دیا جائے، بلکہ ہمارے ہاں مجرموں سے لفظ ہم نے سنا ہے، کہتے ہیں جیل میں جانا فائدہ مند ہوتا، لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں، اگلی بار جاتے ہیں تو آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ پچھلے ہفتے کی خبر ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ کہاں تک صداقت ہے ان باتوں میں، مجرموں کو پکڑا جاتا ہے، قید خانے میں رکھا جاتا ہے اور وقت مقرر کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، جاؤ لوٹو، قتل کرو اور جیب کترا بنو، کچھ بھی کرو، لوٹ کر ہمارا حصہ لے کر واپس جیل میں آ کر آرام کرو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اگر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ زنا کی دو قسمیں ہیں، زنا محسنہ، زنا غیر محسنہ۔ شادی شدہ افراد گناہ کریں تو سخت سزا ہے، گڑھا کھود کر مرد ہو کہ عورت اسے آدھا دفن کر دیا جائے، اس پر پتھر مارے جائیں اتنے کہ اس کے مرنے کا یقینی ہو جائے، بعد میں معجزہ ہو کر زندہ ہو کے آ جائے تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر غیر محسنہ یعنی غیر شادی شدہ مرد عورت سے گناہ ہوا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں بندہ 100 کوڑے برداشت نہیں کر سکتا، 50 بھی بندے کو نہیں مارا تھا، وہ دنیا سے گزر گیا۔ تاریخ اسلام میں سزائیں معین ہیں۔ اگر یہ قوانین نافذ ہو، منعقد ہو، یقیناً کوئی مجرم جرم کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا، لہٰذا امن و سکون کی زندگی انسان گزارے گا، جس کے لیے خدا نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ آج مجتہد کے حکم کی کھل کر مخالفت اس لیے کی جاتی ہے، یہ سارے مجرم، یہ سارے لٹیرے، یہ سارے چور، یہ سارے زانی گناہ کرنے والے ڈرتے ہیں کہ کہیں حاکم کا حکم نافذ نہ ہو جائے، ہمارا ہاتھ نہ کٹ جائے، ہمارا گلا نہ کٹ جائے، ہمیں قتل کے بدلے قتل نہ کر دیا جائے۔ اس خوف سے ایک ہی آسان راستہ اختیار کیا ہوا ہے کہ مجتہد سے لوگوں کو متنفر کرو، نہ حکم مجتہد نافذ ہو، نہ کسی کو سزا مل جائے۔ کتنا نورانی حکم ہے زمان غیبت میں، اور ظاہر آج اسی تذکرے کی شب ہے جس امام کی غیبت میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ 4 نائبین نے غیبت الصغریٰ میں امام کی نیابت کی ہے، حضرت عثمان بن سعید، محمد ابن عثمان، نام سن کے پریشان تو نہیں ہوا نا کہ کون سے عثمان تشریف لائے، اور حضرت حسین ابن روح، اور چوتھے علی ابن محمد سمری۔ 255 ہجری ولادت کا سال ہے، 15 شعبان۔
10 شوال سن 329 ہجری علی ابن محمد سمری کی وفات کی تاریخ ہے۔ یہ تقریباً لگ بھگ 70 سال کا، سال 1.5 سال کا عرصہ فرق ہوگا، 70 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس میں نائبین خاص نے امام کی نیابت فرمائی ہے۔ جیسے ہی یہ زمانہ ختم ہوا، علی ابن محمد سمری کے بعد امام نے توقیع کے ذریعے سے، امام کے خط کو توقیع کہا جاتا ہے، کہا کہ اب آپ کا انتقال 6 دن بعد ہونے والا ہے۔ کتنے سچے نائبین کہ امام بتاتا ہے کہ تمہیں کتنے دن بعد موت آنے والی، اس کے بعد اب میرا اس طرح سے کوئی نائب نہیں ہوگا۔ اما الحوادث الواقعۃ فارجعوا الی روات احادیثنا، وسائل الشیعہ، تحریر الوسیلہ، دیگر فقہی اور حدیث کی کتابوں میں یہ روایتیں بھری پڑی ہیں، اور اجماع کی حد تک علماء کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح اور درست روایتیں۔ 12ویں امام کا فرمان آج کے دن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سمجھ لیجئے کہ جو جدید واقعات پیش ہوں ان کے لیے روات احادیث، ہماری روایت و حدیث بیان کرنے والے کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ انہم حجتی علیکم، جس طرح ہم خدا کی طرف سے بندوں پر حجت ہیں، ان علماء فقہاء کو ہم تم پر حجت قرار دیتے ہیں۔ اگر یہ قانون نافذ ہو جائے، جو لفظ ولایت فقیہ کو ایک طرح سے مجرمانہ جملہ بنا دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نافذ ہو جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ فطری عمل ہے کہ جس بات سے انسان ناواقف ہوتا ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ جب اسے سمجھ میں آ جائے جو دشمن بنا ہوا ہوتا ہے وہ کیا معلوم کہ دوست بن جائے۔ لہٰذا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میں یہ بات عرض کروں، میں بے شک آیت اللہ خوئی کا مقلد ہوں، اب آیت اللہ سیستانی کی اجازت سے آیت اللہ خوئی پر باقی ہوں، یعنی آیت اللہ سیستانی کی تقلید کر رہا ہوں، باوجود اس کے کہ مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہوتا کہ میں کسی مجتہد، کسی فقیہ کے فتویٰ پر اعتراض کروں۔ میری آپ کی ذمہ داری فقیہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، نہ مجتہد کو فتویٰ بتانے کا طریقہ بتانا ہے۔ لہٰذا اس زمانے میں جس طرح پیغمبر اپنے زمانے میں حجت خدا ہے، اسی طرح سے امام حجت خدا ہے۔ امام نے ان علماء کو اپنی طرف سے ہم پر حجت قرار دیا ہے، جو جس کی تقلید کرتا ہے اس کے حکم پر عمل کرنا ایسے ضروری ہے جیسے امام اور نبی کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل۔ بس اگر یہ نورانی حکم نافذ ہو جائے، قصاص، یعنی کتنے مذاق کی بات ہے کہ آج کسی نے چوری کی ہے، تقلید نہ کرنے کی صورت میں، مجتہد کا حکم نہ ماننے کی صورت میں، امام کا جب ظہور ہوگا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ آج اس نے گناہ کی ہے، جب امام تشریف لائیں گے وہ انہیں سزا دیں گے۔ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ امام خود اپنے زمانے میں، تمام ائمہ کی بات ہے، وقت نہیں ہے کہ میں سب تفسیرات عرض کروں، ہر امام نے اپنے زمانے میں نمائندے معین کیے تھے۔ 2 پہلے نائبین، حضرت عثمان بن سعید اور ان کے فرزند محمد ابن عثمان، باپ 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، 12ویں امام کے نائب رہے، اور بیٹا محمد ابن عثمان 10ویں امام، 11ویں امام، 12ویں امام کے نائب خاص رہے ائمہ کی موجودگی میں۔ تو آج سیستانی اور خامنائی نائب امام بنے، اس پر لوگوں کو تکلیف کیوں ہے؟ کیا حسین ابن روح، علی ابن محمد سمری اور عثمان بن سعید، محمد ابن عثمان 12 اماموں میں سے تھے؟ معصوم تھے؟ معصوم بھی نہیں، سید بھی نہیں تھے، یہ عام افراد تھے، لیکن ان کا ایمان اتنا بلند تھا کہ آج جو ہم ایک لفظ کہتے ہیں نا کہ امام کے ظہور کے لیے 313 افراد تھے، سمجھ لو کہ یہ 4 ان 313 صفات کے مکمل طور پر مصداق بننے والے افراد تھے۔ درود پڑھیں محمد وآلہ۔ مجھے نہیں معلوم، میں تقریر کر رہا ہوں کہ فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ان حقوق کا ادا کرنا، ان فرائض کا ادا کرنا ایک ہی طریقہ ہے کہ حکم خدا کو نافذ کیا جائے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، مجرم کو جرم قرآن کے مطابق ثابت ہونے پر سزا دی جائے، تو یقیناً نورانیت اور دین میں سکون اور امن کے ساتھ ہر انسان زندگی گزار سکے۔ کیوں؟ اس حکومت کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گے، کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دوسرے کی طرف نہیں دیکھ سکے گا۔ کیوں؟ بھیڑ اور بکری پر امام گن لے کر کھڑے ہوں گے؟ نہیں،
حقوق ہر ایک کو اتنے ملیں گے کہ وہ کسی اور سے حق غصب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا. اتنا نورانی طریقہ اور قانون نافذ ہوگا کہ خمس و زکوٰۃ ادا کرنے والے مال لے کر سوال کرتے پھریں گے کہ کوئی ہے جو ہم سے زکوٰۃ لے، ہم سے خمس لے، ہم سے فطرہ لے. لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ آسمان زمین، زمین آسمان بن جائے گی، انسان فرشتہ بن جائے گا، کھانا پینا چھوڑ دے گا، لباس پہننا چھوڑ دے گا، گھر میں رہائش اختیار کرنا چھوڑ دے گا. نہیں، سب کچھ ہوگا لیکن ہر ایک کو اس کا حق مل جائے گا. ہر ایک دینے کے لیے آمادہ ہوگا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ اس صورت میں ممکن ہے جب قرآنی اور الہی احکام نافذ ہو. صلوات پڑھیں محمد والے. ان قرآنی احکامات کے نافذ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مومن کو بتا دیا جائے نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، روزہ رکھو گے حور ملیں گے، اور شراب چھوڑ دو گے شراباً طہورا مل جائے گا، ناچ گانے کی محفل چھوڑ دو گے پروردگار جنتی درخت شجر طوبہ کے پتوں سے ایسی خوبصورت آواز پیدا کرے گا کہ انسان مسحور کن زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا. یہ خوشیاں تب مل سکتی ہیں جب اسلام کے احکامات پر عمل ہو. ایک طریقہ یہ ہے جسے کہتے ہیں ہم مہر علی. اگر نہیں سمجھ میں آئے لوگوں کو پھر ضرب علی کا زمانہ شروع ہوتا ہے، جس کو قصاص کہتے ہیں، جس کو بدلہ کہتے ہیں. اگر ایک بندہ جنت اور حور و غلمان اور سلسبیل کوثر کے جام کے لیے نیکی کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، برائی ترک کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، تو پھر ڈنڈے کے ذریعے سے اسے برائی کے ترک کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا. رمضان آنے دو، موقع ملا تو یہ مسئلہ عرض کروں گا. ہمارے ہاں اس طرح سے دین کو پامال کیا جاتا ہے کہ گناہ کو گناہ بھی تصور کرنا ختم ہو گیا. ورنہ 3 مرتبہ اسلامی حکومت قائم ہو، 3 مرتبہ عمدن کوئی روزہ ترک کرے تو اسے قتل کر دیا جائے. کتنے لوگ قتل ہوتے معلوم ہے؟ ہمارے گھر میں کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں. ہمارے گھر سے مطلب ہے کہ ہمارے چاہنے والے بھی مجرم ہیں. اب فقہی مسئلہ نہیں ہے، درد دل ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک سوال یہ نوجوان ہم سے کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. علماء کہتے ہیں کہ مولا کو 313 افراد، کتنے؟ 313. ایک مجلس میں 10-10 ہزار افراد چاہنے والے ولایت والے جمع ہوتے ہیں. کیوں امام ظہور نہیں فرماتے؟ امام کے ظہور میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ میں اس کا جواب اس درد دل کے ذریعے دینا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا، نہ کوئی حدیث ہے، نہ یہ کوئی روایت ہے، نہ میں کوئی قرآن کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، نہ کسی ولی خدا کا واقعہ پیش کر رہا ہوں. صرف اسلام اور دین کے پامال کرنے کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. غیروں کی نہیں، شیعہ کی بات کر رہا ہوں، علی کے ماننے والے کی بات کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنے والے اور حسین کے عزادار کی مثال پیش کرنا چاہتا. اجازت ہے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے. شاید زمانہ بدل گیا، کوئی تبدیلی آ گئی ہو. یہ واقعہ تقریباً 20 سال پرانی. 19 رمضان ضربت مولا علی کا دن ہے. ایک علاقے میں، جگہ کا نام نہیں لیتا ہوں تاکہ پھر آپ بولیں گے اچھا وہاں ایسے ہوں گے، یہاں ایسے نہیں ہوں گے. یہ میں پھر علاقوں کے نام بتانا شروع کروں گا پھر سب کے. امام علیہ السلام کی شہادت یعنی ضربت. مجھے حکم دیا کہ فلاں چوراہے سے جلوس گزرے گا، عین چوراہے پہ شاکری صاحب کو مجلس پڑھنی. تقریباً 4 بجے دوپہر کا ٹائم ہے. مجھے یاد پڑتا ہے 7 بجے افطار کا ٹائم تھا. میں نے کہا دیکھو افطار کے لیے وقت دے دے تاکہ میں پھر بر وقت مسجد پہنچ سکوں. آج بھی کچھ لوگ مجلس محفل کے لیے کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں یا مجلس سے ختم ہونے کے بعد نماز کا موقع ملنا چاہیے یا نماز کے بعد منعقد کریں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوگی. 5 بجے تقریباً جلوس برآمد ہوا. 6 بجے مجلس میں نے ختم کی. تقریباً 1 گھنٹہ باقی ہے. سر عام رمضان ہے، 19 رمضان. اب مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ روزہ ہے. سر عام سفرہ بچھایا گیا اور نظر مولا تقسیم ہونے لگا. دوست و دوست، دشمن نے بھی ٹوٹ کر نیاز، ارے نیاز کیسے چھوڑ دے.
گناہ کبیرہ ہے۔ اب میرا تلخ تجربہ، ایک صاحب اتنی لمبی داڑھی والا، 2 بچوں 8-9 سال کے بچوں کا ہاتھ پکڑے وہاں سے گزرا، میں تو مایوس سر پکڑے وہاں بیٹھا تھا کہ اس نے کہا یہ ہے شیعہ جن کو روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے 20 سال پرانی اس لیے کہا کہ اس وقت بات وہیں تک رہتی تھی۔ اس نے کہا، اس نے تعصف کا اظہار کیا، چلا گیا، زیادہ سے زیادہ 1-2 بندوں کو جا کر بتاتا۔ آج کیا ہوتا ہے، ایک بندہ کلپ نکالتا اور بیٹھے بیٹھے 500,000 بندوں کو وہ سینڈ کرتا ہے اور پھر نعرہ بلند ہوتا ہے شیعہ کافر۔ بہت ہوشیار رہنے کی بات ہے۔ یہ چند وجوہات ہیں جن کے بنا پر ظہور امام میں تاخیر ہونے کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اگر کوئی محسوس کرے تو ممکن ہے کہ امام کے لیے الاجل کہہ کر پکارے، اگر محسوس نہ کرے تو پکارنے والے بہت تھے، کوفے والوں نے حسین کو بلا کر قتل کر دیا۔ بہت سخت جملہ ہے، ارے شیعوں نے کہاں قتل کیا تھا۔ اکثریت چاہنے والے تھے جن کو آج کل ہم ایک جملے کے ذریعے سے ان کی ذمہ داری ہٹائی، مولائی ہے، شیعہ نہیں ہے۔ مولائی کیا ہوتا ہے؟ مولائی سے پھر جا کر موالی بن جاتا ہے، وہ عام موالی کی بات کر رہا ہوں، مناسب معنی میں بھی موالی ہوتا ہے۔ غرض اب اگر کوئی جوان پھر بھی سوال کرے کیسا ہونا چاہیے، اب میں باقاعدہ تقریر میں داخل ہوا ہوں، اعمال کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ میں انشاءاللہ اختتامیہ کلمات کے طور پر اعمال کا ذکر کروں گا تاکہ جو بندہ آنا چاہے وہ آئے تو بھی ان کو پھر معلومات مل جائے کہ آج ذمہ داری اعمال کے سلسلے میں کیا ہے۔ ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ یہ واقعہ نقل کر رہا ہوں، ملاقات با امام، یہ عبارت سے آپ اندازہ کر رہے ہوں گے، فارسی عبارت ہے یہ، امام سے ملاقات، اسی نام سے اردو میں بھی کتاب موجود ہے۔ البتہ آج کل مجھے بازار میں سر عام کتاب نظر نہیں آ رہی۔ انقلاب اسلامی کے فوراً بعد اس طرح کی کئی کتابیں چھپی تھیں اور منظر عام پر آ گئی تھی، لوگوں نے بڑے شوق سے ان کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ اب ظاہر ہے اس مناسبت سے میں دیکھ رہا تھا یہ واقعہ آیت اللہ بہبہانی صاحب کتاب نے لکھا ہے، تقریباً 40-45 سال قبل نجف کا واقعہ ہے۔ کچھ لوگ مجتہدین کے پاس آ کر شکایت کرنے لگے۔ آیت اللہ بہبہانی اپنے زمانے کے انتہائی مشہور شخصیت کا نام ہے۔ کہا قبلہ 313 افراد تو آسانی سے دستیاب ہو سکتے ہیں، آپ امام سے، چونکہ آپ نائب امام ہیں، امام سے معلوم کر کے کیوں نہیں بتاتے کہ امام ظہور فرمانے میں تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ صاحب کتاب نے لکھا ہے 100 علماء متقین پرہیزگار افراد کو آیت اللہ بہبہانی نے چنا، 100 بندوں کو۔ اب میں گفتگو مختصر کر رہا ہوں۔ 50 کو چنا، 50 میں سے 20 کو، 20 میں سے 10 کو، 10 میں سے 5 کو، 5 میں سے 1 کو، 99 نے طے کیا کہ یہ سب سے متقی پرہیزگار انسان ہے، یہ وہی انسان ہے جو امام سے ملاقات کر کے ہمیں جواب دے سکتا ہے۔ آج میں نے 99 کے اتفاق کی بات کی، آج ایک بندہ کسی کے بارے میں اتفاق نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے۔ اس افتراق نے بھی ظہور امام میں تاخیر کا بہترین وسیلہ فراہم کیا ہوا ہے۔ کاش ان تنظیموں، ان جماعتوں کی قباحتوں سے لوگ نکل کر توحید و رسالت و ولایت پر آ کر جمع ہو جائیں، اسی وقت دشمن کا تمام تر ارادہ خاک میں مل جائے گا، اس کے سارے منصوبے ختم ہو جائیں گے اور ظہور امام ہوگا۔ آیت اللہ بہبہانی، اس ایک کو ٹاسک دیا گیا، اچھا اس کے تقوی پرہیزگاری کا صاحب کتاب نے تفصیلی واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتنا پرہیزگار انسان تھا، کم کھاتا تھا، کم سوتا تھا، بعض دفعہ عبادت و ریاضت کی وجہ سے 3
مہینے بھی کبھی سوتا نہیں تھا۔ اچھا ریاضت میں ممکن ہے، میں یہاں پر جشن کی مناسبت سے اشارتاً بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ہاں اللہ والوں کی تو نشانیاں ہی کچھ اور ہیں۔ وہ اللہ والوں کی نشانی تو ہم نہیں لیتے۔ بلدیہ ٹاؤن کی ایک مثال ہے، قبلہ ہم نے ایک اللہ والے کو دیکھا، میں نے کہا کیا سینگ لگے ہوئے تھے کہ اس کا دم؟ اللہ والا کیا تھا؟ کہتے 35 سال تک اس نے کبھی منہ نہیں دھویا تھا، بڑا اللہ والا تھا۔ ذرا اندازہ کریں، جانور بھی ہے تو 35 سال تک منہ دھلانا پڑے گا، انسان تو انسان ہے۔ انسان پر ہفتے میں کئی بار غسل واجب ہو جاتا ہے، دن میں 5 مرتبہ وضو کرنا واجب ہے۔ اگر اس نے ایک مرتبہ بھی منہ نہیں دھویا، نہ اس نے کبھی وضو کیا ہے نہ اس نے کبھی غسل کیا ہے، ہوتا یہی ہے ایک ہی پاجامے میں 40 سال سے مال لے کر بیٹھا ہوا ہے اور بڑا اللہ والا ہے۔ اب اسے بھول جائیے گا، اللہ والے یہ ہوتے ہیں کم خور ہوں۔ مولا نے صفتیں بتائی ہیں، اب میرا یکسر موضوع بدل جائے گا اگر اس بات کی طرف میں چلا جاؤں، اور اسے معین کیا کہ آپ خدا سے مانگے کہ خدا تمہاری دعا قبول کر کے حجت خدا سے ملاقات کرائے، اور امام سے معلوم کر کے ہمیں بتائیں کہ امام تاخیر کیوں فرما رہے۔ ہے دلچسپ مسئلہ یا نہیں؟ لیکن اس سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں قبلہ بس آگے چھوڑ دیجیے، آگے بڑھ جائیے۔ اب میں بات کرنے آیا ہوں تو آپ کی اجازت سے آیا ہوں، لہٰذا میں بات مکمل کروں۔ 3 دن اس کو وقت دیا گیا، اس بیچارے نے ریاضت شروع کی۔ علماء نے کم و بیش 2000 طریقے لکھے ہیں امام سے ملاقات کے اعمال معین ہیں، 2000۔ ان میں سے صاحب کتاب نے لکھا ہے سورہ مزمل کی تلاوت کی ٹاسک دی گئی، 3 دن اس نے روزے رکھے، 3 مہینے نہ سونے والا تیسرے دن آرام سے سو گیا۔ آزمائش، امتحان۔ جو رکھوالی تھے، جو دیکھنے والے تھے، اور وہ عام بندے نہیں تھے، علماء مجتہدین فقہاء تھے، ناراض ہوئے کہ تم نے کیا کیا، ہم نے تو تمہیں معین کیا تھا امام سے جواب لینے کے لیے اور آپ نے آرام کر لیا۔ یقین جانے صاحب کتاب نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے، میں صرف اختصار عرض کر رہا ہوں۔ کہا میں سویا نہیں، مجھے سلایا گیا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان کی جس طرح سے جسم و جسمانیت، رنگ و رنگینی، انسان کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتے، قد و قامت، شکل و صورت سب کے برابر نہیں ہیں، اسی طرح ایمان، تقوی، پرہیزگاری بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ انسان کا جیسا معیار تقوی ہے ویسے امام کی ملاقات ہوتی ہے۔ صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں جب امام کا ظہور ہوگا، عام و خاص میں سے ہر انسان کہے گا ارے انہوں نے تو فلاں جگہ ہم سے ملاقات کی تھی، ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے، ہم نے ان کے ساتھ زیارت کی تھی، ہم نے ان کے ساتھ حج کی تھی، ہم نے فلاں امام برگاہ میں دیکھا تھا۔ سب کہیں گے، لیکن پہچانے گا، غیبت میں پہچانے گا کوئی نہیں۔ تو اس معیار کو دیکھ کر کہ ہر انسان کو اس کے معیار کے مطابق زیارت کروائی جاتی ہے۔ اس انسان نے کیوں کہا کہ مجھے سلایا گیا؟ لوگ ناراض ہو رہے تھے اور اس نے کہا کہ میں جواب لے کر آیا ہوں۔ اب اس جواب تک جانے کے لیے 2 دقیقے چاہیے، اجازت ہو تو میں بات پوری عرض کروں۔ ایک بار اور صلوات پڑھے محمد۔ اچھا جواب لے کر آیا ہوں، کیا جواب لے کر آیا ہوں؟ کہا جب میں سویا ہوں نا، عالم رویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک علاقے سے گزر رہا ہوں، سامنے لوگ پھولوں کا ہار لے کر استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ نہ صرف پھولوں کا ہار، میں نے کتاب کا حوالہ دی، ملاقات با امام، صالحی نام ہے صاحب کتاب مصنف کا، وہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف پھولوں کا ہار بلکہ تاج بھی لے کر کھڑے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہمارے بزرگ کچھ کہانیاں اس طرح سناتے تھے کہ بعض علاقوں میں اس طرح جہالت ہے کہ مرنے والا بادشاہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ جو نیا بندہ داخل ہو جائے اسے بادشاہ بنا لو۔ یہ اسی طرح کا واقعہ ہے، مگر امام کی ملاقات کے لیے ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ میں ادھر گیا تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ تم بادشاہ ہو، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے۔ اب یہ عالم ہے، صاحب تقوی و پرہیزگار ہے، وہ کہتا ہے بعد میں پتہ چل جائے اور لوگ میری خبر لیں صحیح طرح،
پہلے سے بتا دوں کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے میں فلاں جگہ کا ایک دینی طالب علم ہوں، میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں۔ کہا کہ تمہارے کہنے پر نہیں، ہمارے گزشتہ بادشاہ کے کہنے پر تمہیں بادشاہ بنایا جائے گا، تم ہمارے ہاں مہمان ہو۔ بالآخر بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ دوسری وصیت یہ ہوتی ہے کہ گزرنے والے بادشاہ نے شہزادی سے شادی کا بھی حکم دیا۔ امام کے ملاقات کے لیے امتحان اور مومن کی آزمائش۔ وہ کہتا ہے کہ بس حجرے عروسی تک بات پہنچی، جو اسٹیج سجایا جاتا دلہن اور دولہا کے لیے، بچوں کو بھی نام تو یاد ہوگا، بزرگوں کو بھی نام یاد ہونا چاہیے، سیج۔ اس اسٹیج کے پاس پہنچے، جیسے وہاں پہنچے صاحب کتاب لکھتے ہیں دروازے پر دم 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 دروازے پر کوئی آیا۔ اس نے غصے سے کہا کون؟ بے ادب، کس ٹائم پہ آتے ہو؟ آنے کا ٹائم نہیں معلوم۔ دوسری بار دستک، تیسری بار دستک ہوئی، پھر آواز آئی ارے تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہی تو آیا ہے، یعنی امام آئے ہیں۔ یہ چونکہ مومن تھا، تقوی والا تھا، زبان سے تو نہیں کہا، صرف دل میں یہ سوچا ارے امام کو آنا ہی تھا تو 2 لمحے بعد آ جاتے۔ بس یہ سوچا، آنکھ کھل گئی اور سامنے اپنے بستر پر۔ اس نے کہا کہ مجھے جواب یہ ملا کہ جب انسان ایسے مرحلے پر بھی ہو، اگر امام وقت کی آواز آئے لبیک مولا کہہ کر امام کی خدمت میں حاضر ہو جائے، ایسے 313 افراد چاہیے، جبھی تو امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں پیغام جو دینا چاہ رہا ہوں وہ واضح کر پا رہا ہوں کہ نہیں، لیکن یہی مسئلہ ہے۔ ایک واقعہ علماء کرام ایک ایسے مومن کا بیان فرماتے ہیں کہ ہر مومن کی طرح سے تڑپ رہا ہے، فریاد کر رہا ہے الاجل مولا، مولا پریشانیاں ہو گئی۔ دعا امام زمانہ، دعائے فرج تلاوت کرتے ہو نا، اللہم اجل ولیک الفرج، کم سے کم دعا یہ ہے۔ ہر نماز، ہر دعا، ہر قنوت، ہر مقام پر اس دعا کرنے کا مومن کو حکم ہے۔ اگر ہو سکے تو اللہم کل ولی کا پڑھے۔ قنوت میں علماء مستحب قرار دیتے ہیں۔ نماز کے سجدے میں اللہم کل ولی الحجت ابن الحسن دعا پڑھنے کا حکم ہے۔ اور دعائے فرج الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنیت السماء۔ میں نے صرف یاد دلایا، آج جا کے اردو ترجمہ پڑھ لیجیے۔ آسمان سے برکتیں رک گئی، زمین نے اپنی نعمتیں دینا روک دی، اے پروردگار اپنے حجت کو ظاہر فرما۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ یہ واقعہ بھی بغداد کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ پرچون کی دکان والا ہے، اس کے دکان پر کفن خریدنے آئے ہیں۔ اچھا، ایران عراق میں پرچون کی دکان پر کفن، صدر، کافور یہ عام سی بات ہے۔ ہمارے ہاں کوئی دکاندار کفن رکھے گا آپ آئندہ اس کے پاس جائیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ بدشگونی ہے، اس کے پاس کفن ہوتا ہے، یہ لوگوں کے مارنے کے در پہ ہے۔ جبکہ اسلام میں قانون ہے کہ مستحب ہے کہ ہر انسان اپنا کفن تکیے کے نیچے رکھے، ہر صبح و شام اپنے کفن کی زیارت کرے۔ یہ بدشگونی نہیں ہے، یہ عورتوں والے قصے ہیں کہ موت کا تذکرہ نہ کرو لوگ مر جاتے ہیں، کفن کا تذکرہ نہ کرو لوگ مر جاتے ہیں، یہ اسلامی قوانین نہیں۔ غرض اس کے دکان پر 2 بندے آئے ہیں، ظاہر دکاندار، محلے کا دکاندار، لوگ ان سے خوب واقف ہوتا ہے۔ دیکھا ان کی زبان الگ، ان کا حلیہ الگ، یہ عجیب لوگ۔ پوچھا آپ اس علاقے کے ہیں کہیں اور سے آئے؟ آنے والے جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ انہوں نے کہا ہم امام زمان کے غلاموں میں سے 2 غلام۔ کہا آپ کہاں سے آئے؟ کہا اسے چھوڑ، ہمیں حکم نہیں ہے کہ تمہیں بتا دیا جائے، ہمیں حکم ہے کہ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہوا تھا، امام نے آپ کی دکان سے کفن خریدنے کا کہا ہے۔ اس کا مطلب اس دکاندار کی بھی معیار کم نہیں ہے، امام نے کسی کے پاس سے چیز خریدنے کا کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی معیار بھی تقویٰ کے لحاظ سے درست ہے۔ اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اپنے امام کے پاس لے کر جائے۔ گڑ گڑایا، فریاد کی، ان کا ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو امام کی خدمت میں لے جائیں۔ بالآخر اتنا رویا گڑ گڑایا کہ
اس نے صرف اتنا کہا کہ مجھے امام کے دروازے تک لے جاؤ، اگر امام منع کرے تو میں خوشی خوشی واپس ہو جاؤں، اگر لے کر جائے امام اجازت دیں تو وہ بھی میری بھی سعادت مندی ہوگی۔ اب ان دو بندوں نے اتنا قبول کیا کہ امام کے دروازے تک لے جائیں گے، اجازت ملے تو ملاقات ہوگی ورنہ تو میں واپس ہونا پڑا۔ اجازت مل گئی۔ اب دو امام کے ساتھی اور یہ دکاندار چلے دریا کراس کرنا ہے۔ جیسے دیکھا امام کے غلام زیر لب کچھ کہا، دریا پر چلنے لگے۔ یہ پریشان ہوا۔ 313 کی بات عرض کر رہا تھا میں۔ کہا تم لوگ ایسے ہی چلتے ہو؟ کہا اسے بھی بتایا۔ علماء بیان کرتے ہیں بہت ساری باتیں صدق دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بندہ قدم رکھے پانی پر چل سکتا ہے۔ بعض علماء عقیدت مندی میں یہ جواب بھی دیتے ہیں کہ اپنے مولا مشکل کشا کا مدد لو اور یا علی مدد کہہ کر چلو، انشاءاللہ زمین پر پانی پر چل سکو گے۔ غرض اسے بھی ساتھ لے کر چلے۔ اب دیکھیں انسان کس طرح آزمایا جاتا ہے، کس طرح اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ بیچ دریا میں گئے تھے، اچانک گھٹائیں اٹھنے لگی، بادل اٹھنے لگے، بارش ہونے لگا۔ وہ انسان کچھ پریشان ہوا۔ مولا کے غلاموں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا دکان کی چھت پر میرے صابن رکھے ہوئے ہیں، پانی سے وہ بھیگ جائیں گے۔ جیسے اس نے یہ کہا وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ معلوم ہوا اس دکاندار کی بات سن کر تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا بد نصیب انسان تھا، صابن کی وجہ سے امام کی ملاقات سے محروم ہوا۔ میرا اپنا ایک صابن ہے، آپ کا اپنا ایک صابن ہے، اس کی اپنی ایک مجبوری ہے۔ اگر اپنی مجبوریوں کو سامنے لائیں گے تو اسی طریقے سے جس طرح یہ محروم ہوا ہم بھی محروم ہوتے رہیں گے۔ اگر صدق دل سے انسان اس طریقے سے آمادہ ہو جیسے ابن حنظلہ کا تاریخ اسلام میں واقعہ ملتا ہے۔ یہی شب عروسی کی بات، شادی ہوئی ہے، پہلی رات بیوی کے ساتھ گزارا ہے، غسل واجب ہوا ہے، فجر کے وقت اعلان ہوا نبی کی طرف سے جنگ احد کے لیے۔ اب پورا واقعہ نقل نہیں کر رہا ہوں، صرف اس بندے کی سعادت مندی عرض کر رہا ہوں۔ اعلان ہوا نبی کی طرف سے کہ جو جس حالت میں ہے جنگ کے لیے نکلے۔ کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ غسل کی اجازت دے تاکہ غسل کر کے پاک صاف ہو کر جاؤں، نہیں، امام اور نبی کا حکم ہو تو بندہ ہیل و قیل و قال اور ہیلے بہانے نہیں کر سکتا۔ چلا اسی حالت میں جنگ احد میں شہید ہوا۔ ابن حنظلہ 4 بڑے شہداء میں امیر حمزہ کے ساتھ اس کا نام آتا ہے۔ جب شہید ہوا اس کی میت کو دیکھ کر لوگ پریشان ہوئے۔ جو اصحاب زندہ ہے انہوں نے آ کر رسول سے کہا یا رسول اللہ عجیب معرکہ ہے، ابن حنظلہ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے جبکہ ہم نے اسے غسل نہیں دیا۔ رسول نے مسکرا کر فرمایا چھوڑ دو، اسے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ غسیل الملائکہ اس کا تاریخ میں نام ہے، غسیل الملائکہ۔ اگر انسان بیوی کا بہانہ، صابن کا بہانہ، دکان، نوکری، بیوی، بچوں کا بہانہ کرے کبھی وہ امام سے ملاقات نہیں کر۔ ایسے 313 چاہیے کہ ادھر امام کی آواز آئے اور لبیک کا مولا کہہ کے امام کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ آج یہ جشن کی تیسری نشست ہے، تیسری نشست ہے۔ وہ الگ ہوئے تھے یا آج آگے ہوں گے؟ یعنی مطلب خمسہ تھا نا، خمسہ وہ آج۔ اچھا، تو خلاصہ یہ ہے کہ آج شب ولادت ہماری تقریر کے حصے میں آئی ہے، تو آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان ننھے بچوں کو امام کی معرفت کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہو جائے، جس کے بعد اعمال کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں اور آپ سے اجازت چاہوں۔ من مات، حدیث یاد ہے نا سب کو، ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر دنیا سے گیا گویا اس کی موت جہالت یعنی کفر کی موت، پیغمبر کے اعلان سے قبل جو زمانہ اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جاہل آج بھی ہیں لیکن جاہلیت کا زمانہ وہ ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ امام کی معرفت حاصل کریں۔ معرفت کے اسٹیجز اور درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ امام کا نام، امام کے والد، امام کی والدہ کا نام، جائے ولادت، تاریخ ولادت کم از کم ایک مومن کو معلوم ہونا چاہیے۔
سب جانتے ہیں، حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں، پیغمبر فرما گئے تھے کہ آخری امام میرے ہم نام ہوں گے۔ معلوم ہے نا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور زمان غیبت میں امام کا نام لے کر پکارنا منع ہے۔ صاحب الزمان، آخر الزمان، ولی اللہ، حجت اللہ، بقیت اللہ، ان القاب اور ناموں سے یاد کریں گے، ہادی، مہدی، لیکن نام لینا مناسب نہیں۔ نمبر 2، 12ویں کی ایک نشانی خود رسول اکرم نے بتایا کہ وہ کنیتہ کنیتی، ان کی کنیت میری کنیت کی طرح۔ جس طرح رسول کا نام ہر خطیب اپنے خطبے میں ابو القاسم کہتا ہے، سر جھکا کر درود پڑھتا ہو، یہی کنیت 12ویں امام حضرت قائم عالم محمد علیہ السلام۔ انشاءاللہ اتنی معلومات تو ہر مومن کو ہے۔ آپ ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، صلی علی محمد۔ آپ کی والد گرامی جناب نرجس خاتون ہیں۔ ولادت کے موقع پر جناب امام حسن عسکری کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون، جو 9ویں امام کی صاحبزادی ہیں، 10ویں امام کی بہن ہیں، فرماتی ہیں کہ آج کی شب یعنی 14 کی تاریخ گزر گئی، افطار کا وقت 14 کی تاریخ کے افطار کا وقت تھا۔ 11ویں امام نے کہا، پھوپھی اماں آج میرے گھر پر تشریف لائیے، افطار میرے گھر پر کیجیے۔ اس سے ذرا استفادہ کیجیے۔ اس کا مطلب ہے کہ خاندانہ عصمت و طہارت میں ماہ شعبان کے روزے بڑے اہم ہیں۔ آخر 14 تاریخ کا کوئی روزہ تو نہیں ہے، لیکن شعبان کے روزے اتنے اہم ہیں۔ پھوپھی اماں افطار میرے گھر پہ کیجیے۔ جناب حکیمہ خاتون پوچھتی ہیں کہ سبب کیا ہے کہ آج مجھے گھر پر دعوت کیوں دے رہے ہو؟ کہا، آج وہ جسے خدا نے حجت خدا قرار دیا ہے، منجی بشر قرار دیا ہے، میرے بعد خدا کی حجت قرار پائے گی، امام ہوگا، رسول کا جانشین ہوگا، اس کی ولادت کا زمانہ قریب ہے۔ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں، شیخ عباس قمی احسن المقال میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر نرجس خاتون کو دیکھا، آثار حمل نظر نہ آئے۔ دل میں نے خیال کیا کہ نرجس خاتون میں کوئی آثار حمل نہیں۔ دوسرے حجرے سے امام 11 امام حسن عسکری علیہ السلام نے درود پڑھے، آواز دی، پھوپھی اماں شک نہ کرنا، میرے بچے کی ولادت جناب موسیٰ کی ولادت کی طرح سے۔ فرعون لوگوں کو قتل کرتا تھا، بچوں کو قتل کرتا تھا، آثار حمل مادر موسیٰ میں نہیں تھے۔ ولادت ہوئی، میرے بچے کی بھی ولادت اسی طرح ہوگی۔ آدھی رات کا وقت گزر گیا۔ ذرا دیکھیے نماز روزے کی اہمیت خاندان عصمت و طہارت میں۔ فرماتی ہیں 15 شعبان کی شب اعمال، دعاؤں اور نماز شب سے جیسے فارغ ہوئی، فجر قریب اچانک جناب نرجس خاتون میں آثار حمل نمودار ہوئے اور نورانی بچہ روئے زمین پر آیا۔ ساتھوں اعضاء سجدے کے زمین پر رکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وان جدی علی ولی اللہ کلمہ پورا تلاوت فرمایا اور سجدہ خداوندی بجا لایا، اور نور خدا زمین سے آسمان کی طرف بلند ہونے لگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ معرفت امام کے زمرے میں ابتدائی درجے کی باتیں ہیں۔ یہ واقعہ 15 شعبان سن 255 ہجری کا ہے۔ اس واقعے کے ٹھیک 5 سال بعد 8 ربیع الاول سن 260 ہجری کو 11ویں امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ 5 سال کے عرصے میں امام یتیم ہوئے، مگر سوائے چند مخصوص افراد کے، ایک غلام، ایک کنیز، والد والدہ کے علاوہ کسی کو امام کی ولادت کے بارے میں خبر نہیں تھی۔ اور امام علیہ السلام کی ولادت ایسی حقیقت تھی کہ پیغمبر علیہ السلام فرما گئے تھے، ائمتی من بعد 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے، کلہم من قریش، میرے خاندان سے ہوں گے۔ دشمنوں کی پوری کوشش تھی کہ 11ویں امام سے فرزند نہ ہونے کی خبر منتشر کر دی جائے تاکہ پتہ چلے کہ 12واں کوئی امام پیدا نہیں ہوا۔ عزیزو واقعات بہت تفصیلی ہوں گے اگر میں عرض کروں، لیکن غیبت کبریٰ کا زمانہ 260 ہجری سے شروع ہوا۔ صرف
ان چند ایک واقعات کے ذریعے چند اصحاب کو معلوم ہوا. بتایا تھا 11ویں امام نے کہ میرے بعد جو امام ہوں گے وہ میرے اوپر نماز جنازہ پڑھیں گے، امانتیں وصول کریں گے، اور کیسا تھیلی اس میں سونا چاندی کی اشرفیاں ہوتی تھی وہ تعداد بتا کر وصول کریں گے. یمن کی طرف ایک نمائندے کو بھیجا تھا، واقعہ میں کسی موقع پر عرض کر چکا ہوں، صرف آج امام کی امامت ثابت کرنے کے لیے. واپس آیا، امام کے گھر سے ماتم کی آوازیں آنے لگی، رونے کی آوازیں آنے لگی، 11ویں امام شہید ہو گئے. میں حیران ہوا کہ اب میں اگلے امام کو کیسے پہچانوں. جب امام کا جنازہ تیار ہوا، 11ویں امام کا، جعفر کذاب لبادہ پہن کر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہوا. ایسے میں حجرے سے 5 سالہ ایک بچہ، نورانی بچہ برآمد ہوا، اپنے چچا کا دامن پکڑ کر پیچھے کیا، خود کھڑے ہو کر یہ کہہ کر کہ امام پر امام ہی نماز پڑھا کرتا، نماز جنازہ پڑھی. یہ پہلی نشانی بنی. اس کے بعد جب امام نماز سے فارغ ہوئے، مجھ سے مخاطب ہو کر کہا میرے بابا کی جو امانتیں مجھے دو، اور بتایا فلاں کیسے میں اتنے، فلاں تھیلی میں اتنے امانتیں وہ مجھے دو. اب یہ معلوم ہوا کہ امام کے بعد امام کون ہے. اب اس کے بعد پھر امام غیبت میں چلے گئے. 4 نائبین کا میں نے ذکر کیا، عثمان بن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روز، جن کے نام پر آج آپ عریضہ بھی تحریر کریں. ضرور کرنا، ضرور اپنے مولا کو درخواست بھیجنا، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا، یہ بات صرف 15 شعبان سے مختص نہیں. اہمیت ضرور ہے، فضیلت ضرور ہے، لیکن امام علیہ السلام بقیہ 364 دنوں میں خاموش اور پوشیدہ نہیں ہوتے. امام ہمارے مسائل سے واقف ہوتے ہیں. آپ تحریری طور پر، آپ زبانی طور پر گڑ گڑا کر فریاد کر کے امام سے اپنی مشکلات پیش کر سکتے ہیں. جس دن جس رات امام سے واسطہ کرو گے، امام حاجتیں پوری فرماتا ہے. درود پڑھیں محمد وال. ان 4 نائبین کی ظاہری نیابت کا زمانہ ختم ہوا. امام نے حکم دیا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا. آج تک اسی حکم پر عمل ہو رہا ہے. نائبین امام، مجتہدین، فقہا، امام کے حکم سے ہم پر حجت. مجتہد کی بات امام کی بات ہے، امام کی بات رسول کی، اور رسول کی بات خدا کی بات ہے. جو خدا کی بات لینا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں علماء فقہا کی احکامات پر، ان کے فتاوا پر عمل کرے. وما علینا الا البلاغ. پروردگار اس حجت خدا کا واسطہ، اپنے اس آخری حجت کا واسطہ، حاضرین و غائبین کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مریض ہے انہیں شفاء کلی عنایت فرما. جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح و نرینہ عطا فرما. جو اولاد نرینہ کے محتاج انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار جو بے روزگار انہیں روزگار فراہم فرما. ہم سب کو رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی چاہنے والے مومنین کرام ولایت والے ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. اپنے آخری حجت کو اذن ظہور عنایت فرما. ہمیں اپنے مولا و آقا کے غلاموں میں شمار فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. عالم اسلام کو سربلند فرما. دشمنان دین، دشمنان مذہب کو نیست و نابود فرما. ہماری دعائیں، عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آج کے اعمال میں دعائے کمیل سال بھر ہر جمعہ، ہر شب جمعہ تلاوت کرتے ہیں. جس وقت چاہے دعا تلاوت کی جائے، لیکن دعا آج کی شب کے لیے دعائے کمیل بہترین اور اہم ترین عمل ہے. نمبر 2، زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. معصوم کی روایت ہے جو کوئی چاہتا ہے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنے کا ثواب لے، کم از کم سر میدان، یعنی چھت کے بغیر انسان کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر اپنے مولا کو یاد کرے، السلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ. 1,24,000 انبیاء سے ملاقات اور مصافحہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تیسرا عمل اگر مناسب ہو، وقت ہو، دعائے ندبہ تلاوت کریں، نہیں تو کل صبح ضرور تلاوت کریں. اور آج کی رات میں خصوصی نماز جعفر طیار. تھوڑا سا مشکل کام ہے، ظاہر ہے مشکل سہے بغیر ثواب تو نہیں مل سکتا. 4 رکعت نماز ہے. حکم ہے الحمد سورہ مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ
دعائے ذکر اربعہ، تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رکوع میں جا کر رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد 10 مرتبہ، اسی طرح سجدے میں جا کر سجدے سے پہلے، سجدے کے بعد، استغفار سے پہلے، پھر استغفار کے بعد، ایک رکعت میں تقریباً 75 مرتبہ 75 مرتبہ اس ذکر کو تلاوت کرنا ہے۔ لیکن علماء، فقہاء، مجتہدین نے آسانی کے لیے طریقہ دیا ہے، اگر ایک انسان رکوع اور سجدے کے اندر ذکر بجا نہ لا سکے، آسان طریقہ 4 رکعت نماز بغیر کسی زحمت کے الحمد و سورہ کے ساتھ پڑھیے، 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد بیٹھ کر 300 مرتبہ تسبیحات اربع تلاوت ہے۔ 3 تسبیح 300 مرتبہ ہوتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نماز کے اندر پڑھنے میں رکوع میں زیادہ دیر رہنا، قیام زیادہ کرنا، سجدے میں دیر رہنا ہر ایک سے آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ طریقہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 300 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا زیادہ آسان ہے۔ اگر ہو سکے پڑھیے اور گنہگار کو بھی دعاؤں میں یاد کیجئے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر آج کی شب میں کوئی نماز جعفر طیار پڑھے تو دنیا اور آخرت کی سینکڑوں حاجتیں خدا بغیر مانگے پوری فرماتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ کوشش کریں، تھوڑا سا وقت نکالنا پڑتا ہے۔ آج کی شب شب قدر کی طرح شب بیداری بھی سنت موقدہ ہے، ذکر، دعا اور عبادت میں، نہ کہ کھیل کود اور لہو لعب میں، لہٰذا ہو سکے تو شب بیداری کرے، ورنہ کام کا وقت ہو اور انسان نہیں کر سکتا ہو تو یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح سے آج مخصوص زیارت آل یاسین، سلام اللہ کامل التام، یہ مفاتیح الجنان میں زیارات کے باب میں جمعہ کے اعمال کے اندر شروع صفحات میں ہی روزانہ کے جو اعمال ہے اس کے ساتھ جمعہ کے اعمال کے ذیل میں زیارت آل یاسین تحریر ہے، آپ کو بکلیٹ میں بھی مل جائے گا، آپ کو کارڈ کے طور پر بھی مل جائے گا۔ اس کی زیارت کرنا آج کے دن اور کل کے دن، ایک عجیب عمل مگر انتہائی آسان عمل۔ ان تمام اعمال کی قبولیت کی ایک شرط بتائیے، انسان آج کی شب غسل بجا لائے۔ علماء، مجتہدین، فقہاء بتاتے ہیں دل کی کثافت کو دور کرنے کا بہترین طریقہ غسل ہے۔ اب پھر سوال کرتے ہیں کیا نیت ہونی چاہیے؟ کیا آج کی شب کا غسل بجا لاتا ہوں، قربتاً ہو گیا، بس شب برات کہیں، 15 کی شب کہیں، آج کی شب کہیں، انشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے کہنا کوئی شرط نہیں ہے۔ ارے مولوی صاحب نے کسی غسل کا ذکر کیا تھا، کرنے جا رہا ہوں، غسل خانے میں چلے گئے، سمجھ لو آپ کی نیت ہو گئی، پریشان ہونے والی بات نہیں۔ تو غسل آج کی شب میں بھی اور کل کے دن میں بھی مستحب ہے۔ آخری عمل اور آپ سے التماس دعا، کل کے دن زیارت امام حسین، دعائے ندبہ، غسل اور روزہ انتہائی اہم عمل ہے۔ کل 15 شعبان، روزہ انتہائی اہم عمل ہے۔ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کسی پر قضا روزہ ہے تو وہ اپنے قضا روزے کی نیت کرے، مستحب کا ثواب بھی لے۔ اگر قضا روزہ نہیں ہے تو مستحب رکھ کر سال ہر سال عبادت کرنے کا اجر و ثواب حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ، پروردگار ہماری عبادتوں دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک التماس، آج کی شب مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے۔ ظاہر ہے لوگ باقاعدہ مزاروں پر جا کر قبرستان میں آج زیارت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مرحومین کو یاد کرنا چاہیے، لیکن صرف آج ہی کی رات یاد کر کے سال بھر نہ بھول جائیں، سال بھر بھی کسی بھی موقع پر جا کر زیارت کریں۔ آج ہماری طرف سے جملہ تمام مرحومین، بالخصوص اس ادارے کے جو بانیین، ذمہ دار، علماء، مومنین دنیا سے گزر گئے، ان کے نام پر آپ تمام حضرات کے مرحومین کے لیے، سانحات و واقعات میں شہید کیے جانے والے تمام شہداء، بالخصوص شہداء ملت جعفریہ، عزاداری کے خدمات کے لیے خدمات انجام دیتے ہوئے شہید ہونے والے تمام شہداء، مزارات مقدسہ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہونے والے شہداء، تمام مومنین شہداء کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن